السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹس کا مرکز، رحمانیہ مسجد، بوہاپور، کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اور حیات مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ یہ آیت کریمہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلم کہا کہ اپنا آپ میرے سپرد کر دو اور میرے فرما بردار بن جاؤ، ہر حکم کی تعمیل کرنے والا بن جاؤ۔ فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ، اپنا ظاہر و باطن رب العالمین کے سپرد کر دیا، رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ یہ آیت کریمہ ان کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہے۔ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
ابراہیم جو بڑا با وفا تھا، ہر معاملے میں ہمارا مطیع فرما بردار، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے مصلح اور ہماری اطاعت کرنے والے تھے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے یہ عظیم اعزاز آپ کو عطا فرمایا کہ اپنی خلت کے لیے چن لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، ایک ایسا دوست انہیں قرار دے دیا جس کی دوستی میں نہ کوئی خلل ہے، نہ کسی قسم کی کمی ہے، نہ کہیں شک و شبہ ہے، اور نہ کسی قسم کا تردد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اور فوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے والا، یہ مقام خلت اس کائنات میں دو ہستیوں کو عطا ہوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ایک بار مسجد میں جماعت قائم تھی فجر کی، اور اس میں ایک اعرابی جماعت میں موجود تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ امام نے نماز میں تلاوت کی اور یہ آیت کریمہ پڑھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، با وفا دوست قرار دے دیا۔ چونکہ وہ اعرابی تھا اور زیادہ اس کو دین کی واقفیت نہیں تھی، اس آیت کریمہ کو سن کر نماز ہی میں بول اٹھا، لقد قرت عینا ام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو خلت کا مقام دے دیا اور اپنا خلیل بنا لیا۔ بہت بڑی یہ شہادت اور گواہی ہے، اور اس اعزاز کے پیچھے ان کی مسلسل فرما برداری، وفاداری، وفا شعاری، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی اطاعت۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا، لیکن ہر امتحان میں صابر، مطیع اور فرما بردار ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جو حج کے بیشتر اعمال ہیں، رمی جمار، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، قربانی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یادگار ہے، تاکہ ان کا تذکرہ تا قیام قیامت ہوتا رہے۔
اس پورے قصے اور پوری جو سیرت حمیدہ ہے اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ اطاعت جو ہے اس کا معنی خوشی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ بات مانی جائے، کوئی جبر و اکراہ نہ ہو، کسی قسم کا تردد نہ ہو، ریب نہ ہو، شک نہ ہو، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ فرمانبرداری قبول کی جائے۔ اطاعت کا مادہ طاعن ہے اور طاع کا معنی خوشی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بھی فرامین ہم تک پہنچیں ہم انہیں بڑی محبت اور بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا منہج یہی ہمیں عطا ہوا اور حاصل ہوا۔ وہ آزمائشیں جو ان پر ٹوٹیں وہ دور تو ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ وہ آگ نہیں جل پائے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے روشن کی گئی، جس میں حکومت اور رعیت پوری طرح شریک تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اوامر موجود ہیں جو لمحہ بلمحہ آتے رہیں گے، اور وہی آپ کا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہ بیٹے کو ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، امتحان آ گیا کہ اسے اور اس کی والدہ کو فلاں جنگل میں تنہا چھوڑو، جہاں ایک وقت آئے گا ہمارا گھر بنے گا، اور جہاں آخری نبی کی دعوت کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب گھر کی تعمیر کی بہت سی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جہاں گھر بنا رہا ہوں اس قوم میں اپنا رسول بھیجنا، جس میں اشارہ یہ ہے کہ گھر یا مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، اینٹوں کا نام نہیں ہے، سنگ مرمر کا نام نہیں ہے، اصل داعی کا نام ہے جو وہاں موجود رہے، لوگوں کو نماز پڑھائے، دعوت کا کام کرے، دروس دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بناتے ہوئے اس داعی کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ اس قوم میں رسول بھیجنا جو اس گھر کو آباد کرے، جو لوگوں کے لیے دعوت کا کام کرے۔ تو یہ سارے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام پر جن میں سرخرو ہوئے وہ،
اور مقام خلت حاصل کر لیا، احکام بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اصل معاملہ اطاعت کا، فرما برداری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر بظاہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پوری خوشی کے ساتھ اطاعت کرنا یہ سرخرو ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے آج ذوالحج کا چاند نظر آ جائے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہم پر موجود اور قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ ایک امتحان اللہ تعالیٰ کا، یہ پورے 10 دن بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹنے سے گریز کرنا، بظاہر چھوٹی سی بات ہے، مگر خالق کائنات کا کوئی فرمان اور مصطفیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھڑی، ہر موقع اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اطاعت کے لیے مستعد رہنا، کمر بستہ ہونا اور تیار رہنا، یہ در حقیقت اصل کامیابی ہے۔ تو یہ امتحان آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر شوق و ذوق سے ہم اس گھڑی کا انتظار کریں اور جو ہی چاند نظر آ جائے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں اور 10 دن تک اس پر عمل پیرا رہیں، تو یہ ایک اللہ کی آزمائش میں سرخرو ہونے کی علامت ہے۔ اس سے قبل بیان ہو چکا، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو اختتام پذیر ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آگے ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، آگے محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 3 مسلسل حرمت والے مہینے، یہ بھی خالق کائنات کا امتحان ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تینوں مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم ہیں۔ تمہارے ہاں محترم ہیں یا نہیں؟ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال تو نہیں کر رہے، کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے یہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اگر تعظیم کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے صلے میں تمہارے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا۔ یہ تقوی کمانے کا عظیم موسم ہے۔ اس سے قبل رمضان کا مہینہ تھا، لعلکم تتقون، پورا مہینہ حصول تقوی کی بنیاد تھا۔ اب یہ مسلسل 3 مہینے حرمت والے، اللہ کے یہاں محترم، تو امتحان تو قائم ہے ہم پر کہ کس طرح ان 3 مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ اگلا امتحان ذوالحج کا چاند دیکھ لیا، اب بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کترنے، اور جو آگے دن آ رہے ہیں ان دنوں کے تعلق سے امتحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔
فجر سے مراد وقت فجر ہو سکتا ہے، نماز فجر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت بھی بڑا اہم ہے اور یہ نماز بھی بڑی اہم ہے۔ یہ قسم کھا کر اس وقت اور اس نماز کے تقدس کی طرف اشارہ کیا گیا، اہمیت کی نشاندہی کی گئی۔ پھر 10 راتیں، یہ 10 راتیں اسی ذوالحج کے مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی، اور یہ 10 راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، سوائے رمضان کی 10 راتوں کے جو آخری عشر کی 10 راتیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، جتنے بھی دن ہیں اس زمانے کے، سال کے 360 دن، جتنے بھی دن ہیں ان دنوں کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور افضل نہیں ہے۔ جتنے بھی دن ہیں زمانے کے، نیکیاں کرتے ہو، اعمال صالحہ انجام دیتے ہو، لیکن جو اہمیت ان 10 دنوں کی نیکیوں کی ہے وہ کسی اور دن کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ان دنوں کی نیکیاں سب سے محبوب ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان ہمارے سروں پر قائم ہے۔ ویسے بھی یہ حرمت والے دن ہیں جن کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر کو پورا کرنا دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور ان 10 دنوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں۔ دو عشرے ہمارے سامنے ہیں، ایک ذوالحجہ کا یہ عشرہ جو شروع ہو رہا ہے، دوسرا رمضان کا آخری عشرہ، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل۔ کان اذا دخل العشر الاواخر شد میذرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ کمر کس لیتے، تمام راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے۔ آپ کا یہ عمل رمضان کی 10 راتوں کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ عشر ذی الحج بڑی اہمیت کا حامل۔ علماء نے بحث کی ہے کہ کون سے دن زیادہ افضل ہیں، رمضان کے یا عشر ذی الحج کے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عشر ذی الحج جو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے، اس کے دن سب سے افضل ہے، اور جو رمضان کا عشر اخیر ہے اس کی راتیں سب سے افضل۔ ان دنوں کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا، اور ان راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی۔ رمضان کے عشر اخیر کی راتوں کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ نے ایک رات دے دی، یہ اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، جس کی عبادت، جس کا احیاء 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس کی حد بندی نہیں کی۔
جتنا آپ میں رغبت ہوگی، شوق اور ذوق ہوگا، طلب کی شدت ہوگی، اخلاص کا جذبہ ہوگا، اسی قدر یہ افضلیت بڑھتی جائے گی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اجر بڑھا دے، اضعاف مضاعف عطا فرما دے۔ یہ آپ کے شوق پر ہے، جستجو پر ہے، آپ کی طلب پر ہے، محبت پر ہے، یہ آپ کے اخلاص پر ہے، اتباع کی قوت پر ہے۔ تو چونکہ رمضان کی ان راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کو تلاش کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے، گھر بار کو چھوڑ دیتے، بیویوں کو چھوڑ دیتے، اور یہ پورے 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتے۔ اصل ہدف لیلۃ القدر کو پانا تھا۔ پوری عمر آپ نے اعتکاف کیا شب قدر کو پانے کے لیے، اور جہاں تک عشر ذی الحج ہے تو اس کے دن سب سے افضل ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ سال کے سارے دن اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں تمام دنوں کی نیکیوں سے محبوب ہیں، کیونکہ ان دنوں میں بڑے عظیم دن داخل اور شامل، بالشفع والوتر، مجھے قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ شفع جفت عدد کو کہتے ہیں، 2 4 6 8 10 جفت اعداد، اور وتر طاق عدد کو کہتے ہیں، 1 3 5 7 طاق اعداد۔ تو یہاں جفت اور طاق دونوں اعداد کی قسم کھائی ہے، اور جفت سے مراد جفت عدد ہے، اور وہ ہے 10 ذو الحج۔ 10 ذو الحج یہ اسی عشرے میں شامل ہے۔ جس دن بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور سب سے افضل کام قربانی، جو حجاج بیت اللہ کے لیے بھی ہے اور دنیا بھر کے اہل خیر کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل الحج الثج والعج، بہترین حج 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اچھا خون بہانا، دوسرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا، لبیک اللہم لبیک۔ تو قربانی کو افضل الاعمال کہا گیا، اور ایک حدیث میں اعظم ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر، کہ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل عمل، سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دن کے بعد یوم القر جو اگلا دن ہے، قربانی کا دن 10 ذو الحج، اور اس سے اگلا دن 11 ذو الحج، جس کی فضیلت قربانی کے دن کے بعد ہے۔ یہ دن اسی عشرے میں شامل ہے۔ قربانی والے دن دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ یہ الشفع جفت عدد، والوتر طاق عدد کی قسم، طاق عدد سے مراد یوم عرفہ 9 ذو الحج، 9 ذو الحج یہ طاق عدد ہے۔
یوم عرفہ مراد ہے، جس میں حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں ننگے سر اور کفن کی طرح 2 کپڑے پہنے ہوئے، دنیا سے کٹ گئے، اپنے اہل و عیال سے کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 اعزاز ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق یعتقہم اللہ من النار، ایک اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوم عرفہ میں جس قدر گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں کرتا۔ حکیم بن حزام یہی سوچ کر 100 غلاموں کو ساتھ لاتے ہیں حج کے لیے سواریوں سمیت۔ عرفات کے میدان میں جب پہنچ گئے تو ان 100 کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے تیرے 100 غلاموں کو 100 بندوں کو آزاد کر دیا، تو بھی اپنے اس بندے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ایسا دن ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا اعزاز یدنو بہم، اللہ رب العزت اہل عرفہ کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے۔ اور تیسرا اعزاز یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے اتونی شعثا غبرا، جن کے سر خاک آلود ہیں، پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، اور اپنی ظاہری جو ایک حیت قضائی اس سے بالکل غافل، بس میری طرف متوجہ ہیں۔ اور چوتھا اعزاز یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے دور دراز سے آئے، کوئی ایشیا سے، کوئی یورپ سے، کوئی امریکہ افریقہ سے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی خواہش ہے؟ کیا ان کا ارادہ ہے؟ کیا ان کی چاہت ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا شوق اور محبت کا عالم، اور یہ دن اسی عشرے میں شامل ہے۔ والبدر، یہ 9 ذو الحج، جس دن کی فضیلت سے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ 9 ذو الحج، اللہ تعالیٰ سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سال گزشتہ اور سال آئندہ۔ یہ روزہ حجاج کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ حجاج چونکہ ایک عظیم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے عرفہ کا وقوف، تپتی دھوپ میں کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کرنا، رونا دھونا، گناہوں کو بخشوانا۔ تو چونکہ یہ کام سارے مشقت والے ہیں، ان سے روزہ اٹھا لیا گیا، مگر اس کے بدلے یوم عرفہ بڑے فضائل کا حامل، اللہ تعالیٰ کا فخر کرنا، گردنوں کو آزاد کرنا، اور محبت کا عالم یہ کہ پوچھنا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ 2000 میل کی دوری سے آیا، یہ 50 اور سینکڑوں اور ہزاروں میل کی دوری سے آیا، کیا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ کیا ان کی چاہت ہے؟ کیا ان کی طلب ہے؟ جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد ہے، کیا چاہتے ہو، تو یقیناً وہ بہت کچھ دینا چاہتا ہے اور بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو الغرض یہ عشر اول ذو الحج کا بہت سے فضائل کی اساس ہے۔ تو یہ دن بار بار آتے ہیں،
ہمارے ایک امتحان کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ، کہ ہم یہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں کان رسول اللہ صلی یصوم 9 ذی الحجہ، جس کا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ذوالحج کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 9 ذی الحجہ، ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ چاند نظر آ گیا ذوالحج کا، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کترنے، اور اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ان دنوں کو پالو فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں کو پالو تو کثرت سے 3 کام کرنے ہیں، ایک تحلیل، دوسرا تکبیر اور تیسرا تحمید۔ تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا معنی الحمدللہ کہنا، وللہ الحمد۔ تو ان تینوں جو امر ہیں نبی علیہ السلام کے، ان کی تعمیل اس پورے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اللہ اکبر پھر تکبیر آ گئی، وللہ الحمد یہ تحمید ہے۔ تو اس پوری حدیث کا جو عمل کا ذکر ہے وہ یہی تکبیرات ہیں جو عمومی طور پہ ان دنوں میں پڑھنی چاہیے، چلتے پھرتے پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں نکل جاتے اور جہاں تجار کا رش ہوتا وہاں کھڑے ہو جاتے اور یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور سارے تجار آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے اور بازار تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے دن ہیں یہ، چنانچہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بڑا حکم دیا۔ ہم جیسے کمزور انسان کہاں پورا کر سکتے ہیں؟ آگ میں ڈلوا دیا، ہم جیسے کمزور انسان کہاں پورا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں کہ ان دنوں کو کیسے گزارتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ یہ دن حرمت والے ہیں، اللہ کے ہم محترم ہیں، تم ان کو محترم مان لو، کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال نہ کرو، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر ذکر کا خاص حکم بھی آ گیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کی یہ 3 کلمات ہیں، تحلیل، تکبیر اور تحمید، کثرت سے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑ دینے والا ہے۔ تو شیطان کی کمر توڑو اور اپنے شیطان کے مقابلے میں طاقتور بن جاؤ، اسے ماندہ کر دو، کمزور کر دو، بیمار کر کے گرا دو، اس کی ہڈیاں توڑ کے گرا دو، اس کی کمر توڑ کے بچھاڑ دو تاکہ وسوسے کرنے کے قابل نہ رہے۔ بہت بھاری دشمن ہے یہ۔ تو یہ مواقع موجود ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ ذکر کرتے جاؤ کثرت سے اور یہ کوڑے برساتے جاؤ حتیٰ کہ یہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے، دشمنی قائم کرنے کے قابل نہ رہے۔ اگر تم طاقتور اور شیطان کمزور ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے۔
اور اگر تم کمزور ہو اور شیطان طاقتور ہے تو یہ شیطان کی کامیابی ہے، تم پر حاوی آ جائے گا۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى دمہ، کہ شیطان وہ دشمن ہے جسے تمہارے اندر بھی رسائی حاصل ہے۔ باقی دشمن باہر سے وار کرتے ہیں، کوئی حاسد ہو، کسی کی نظر بد لگ جائے، کوئی جادوگر ہو، وہ سارے باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر شیطان ایسا دشمن ہے کہ تمہارے اندر خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے۔ اندر کا مرض جو پھوٹتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کینسر کا مرض اندر سے پیدا ہوتا ہے اور بالکل بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان اندر موجود ہے اور یہ مرض اندر سے پھوٹتا ہے اور انسان کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ مواقع ہمیں عطا فرما دی کہ ہم کثرت سے یہ ذکر کریں، ان 10 دنوں میں اتنا ذکر کریں کہ ذکر کے عادی بن جائیں اور بعد میں بھی ذکر کرتے رہیں، تاکہ یہ ذکر کے کلمات، یہ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شیطان کی پشت پر کوڑے بن کر برسیں اور شیطان ماندہ ہو جائے، تھک ہار کے گر جائے، اس کی قوتیں مان پڑ جائیں، ہم اس پر حاوی آ جائیں، غالب آ جائیں، اور یہ غلبہ ہی در حقیقت ہماری کامیابی ہے، کیونکہ شیطان عدو مبین ہے، ہمیں برباد کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ اس کو کسی پر ترس آتا ہے۔ ترس آنا ہوتا تو ابو الانبیاء جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ پر آتا، جنہیں آگ میں گرایا جا رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اتنی پاک باز ہستی کو، لیکن لوگوں میں گرانے کی ہمت نہیں ہو رہی، اتنی گرم آگ جلا بیٹھے کہ اس کے قریب آئے تو آ کر پھینکیں، وہ تو دور دور سے اس کے شعلے لوگوں کو جھلسا رہے تھے اور گرمی کی شدت پہنچا رہے تھے۔ یہ ابلیس پھر وہاں پہنچ گیا اور مشورہ دیا، توپ کا، منجنیق کا ایک آلہ بناؤ جو دور تک مار کرتا ہے اور دور سے جیسے گولا اس سے پھینکا جائے دور تک پہنچ جاتا ہے، اس طرح دور سے ابراہیم علیہ السلام کو توپ کی طرح پھینکو۔ وہ آلہ تیار کیا گیا، اس میں لٹایا گیا، مگر پھر بھی توپ اپنا کام نہیں کر رہی۔ ابلیس پھر پہنچ گیا، اس وقت انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ ہیں۔ یہ فرشتوں کے وزن کے سامنے تمہاری توپیں فیل اور ناکام ہیں، ان کو بے لباس کر دو، برہنہ کر دو تاکہ فرشتے چلے جائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ برہنہ رہنا خواب گھر کی 4 دیواریں میں کیوں نہ ہو، یہ فرشتوں کی دوری کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا، برہنہ کیا گیا، اور پھر ان کو وہ آگ میں ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم، قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ اٹھیں گے، بے لباس اٹھیں گے، اور سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر اس ہستی کو پہنایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام ہوگا، کیونکہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا، بے لباس کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس صلے میں انہیں سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر پہنائے گا۔ تو یہ 10 دن ہم نے کیسے گزارنے ہیں؟ عمل اطاعت کرتے ہوئے، اللہ توفیق دے روزے رکھتے ہوئے، اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے، اور بہتر سے بہتر جانور خریدے، زیادہ خون والا، فربا، صحت مند۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدو جو خوب خون بہانے والا ہو اور اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ قربانی ایک افضل عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، کوثر میدان محشر کی سب سے قیمتی نعمت، جس دن سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پیاسے ہوں گے مگر پورے میدان محشر میں کہیں بھی
ایک قطرہ پانی کا نہ ہوگا، ہاں ایک ٹھاٹھے مارتا حوض ضرور ہوگا جس کا پانی بہہ رہا ہے، جس کا عرض اور طول 1 مہینے کی مسافت کے بقدر ہے۔ 1 مہینہ سفر کرتے جاؤ، جتنا فاصلہ طے کرو گے اتنا اس کا عرض ہوگا اور اتنا ہی طول ہوگا، جس کی آب خورے آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں گے، جس حوض میں جنت کی نہروں کے 2 پرنالے بھی گر رہے ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا۔ اے نبی، ہم نے یہ عظیم نعمت آپ کو دی، تحفہ آپ کو دیا آپ کی امت کے لیے، اس پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ یا اللہ کیسے؟ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ نماز بدنی عبادت اور قربانی مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادات کی سردار نماز ہے اور قربانی عبادات کی سردار اور مالی عبادات کی سردار قربانی۔ تو نماز پڑھو تاکہ بدنی عبادت کا حق ادا ہو جائے، اور قربانی دو تاکہ مالی عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ تو یہ ایک عظیم ایک عمل، ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کچھ پیسے، کچھ سکے خرچ کر کے ہم جانور لے آئیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس کا گوشت بھی کھائیں، یہ کھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے اور اللہ کے امتحان میں کامیابی۔ تو بڑے بابرکت دن ہمارے سامنے موجود ہیں، نبوی تعلیمات کی روشنی میں ان دنوں کو گزارنا ہے، ان کی حرمت کا احساس بھی کرنا ہے، ایک سے ایک نیکی انجام دینی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، روزے رکھنے ہیں، صدقہ دینا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو بھی نیکی سامنے آ جائے کر گزرنا ہے کہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے سارے دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دعائیں، ہر قسم کی دعائیں، اپنی کامیابی کی، اپنے وطن کی کامیابی کی، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس وطن کی حفاظت کرے، جو بھی عزائم ہیں اغیار کے، ہمارے کچھ داخلی اور سازشیں خارجی، اللہ ان تمام عزائم کو خاک میں ملا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ اس وطن کے چپے چپے پر اس کی توحید کو قائم کریں، اس کے پیارے پیغمبر کی سنت کو قائم کریں، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے والدین کی نجات کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے بلند کریں۔ یہ ذکر سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، ان دنوں میں عطا کر دیا گیا، جس کے لیے کوئی قید نہیں، نہ مسجد میں جانے کی قید ہے، نہ وضو غسل کرنے کی قید ہے۔ غسل کی حاجت ہو تو بھی یہ ذکر کر سکتے ہو، بے وضو ہو تو بھی کر سکتے ہو، گھر میں ہو تو کر سکتے ہو، قبلہ سامنے ہو یا نہ ہو تو کر سکتے ہو، چلتے پھرتے کر سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہو، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے کر سکتے ہو۔ کھلی جو ہے وہ ایک چھٹی اور اجازت ہے، خوب اللہ کا ذکر کرو، اور یہ ذکر ان دنوں کی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔